شرک کے معاملے میں آج امت جس قدر غفلت کا شکار ہے اور جتنی سستی کوتاہی کے اندر پڑی ہوئی ہے، غفلت جہالت کے اندر پڑی ہوئی ہے، یہ آج کی بہت اشد ضرورت ہے کہ توحید کے پیغام کو، عقیدے کے پیغام کو عام کیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عقیدہ بس وہی عقیدہ کی 3 قسمیں ہیں، عقیدہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے، نہیں، بلکہ گہرائی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، علم و دلیل کی روشنی میں، ایسے شبہات کی روشنی میں عقیدے توحید کو واضح کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے صاف ستھرے پیغام کو بتا کر کے اس کے منافی جو چیزیں ہیں، اس کو برباد کرنے والی جو چیزیں ہیں، آج اب اس تعریف کی روشنی میں آج مسلمانوں کا آپ جائزہ لے لیں کہ کتنے مسلمانوں کا عقیدہ درست ہے، کتنے مسلمان صحیح عقیدے کے اوپر قائم ہیں۔ اب اس کی روشنی میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اور ایسے ہی توسل کا مسئلہ، شفاعت کا مسئلہ، علم غیب کا مسئلہ، حاضر و ناظر کا مسئلہ، نیاز نذرانوں کا مسئلہ، ایک نہیں، ایسے درجنوں عقیدے کے بنیادی مسئلے ہیں جس میں ایک مسلمان شرک کے راستے پر گامزن ہے اور قائم ہے۔ تو یہ عقیدے توحید کے بنیادی پیغام کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور شرک یہ بدترین چیز ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں شیطان نے کیسے ان کو لگا دیا۔ آج ایک مسلمان چوری کو گناہ سمجھتا ہے، قتل کو گناہ سمجھتا ہے، زناکاری کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن اگر شرک ہو رہا ہے تو آدمی شرک کو وہ درجہ نہیں دے رہا ہے، اتنا برا نہیں سمجھ رہا ہے جتنی اس کا، حالانکہ سارے کبیرہ گناہوں میں سب سے بدترین گناہ شرک ہے۔ آج آپ دیکھیں ایک مسلمان سے پوچھئے کہ اگر آپ سوال کریں کسی مسلمان سے اور پوچھیں کہ بھائی جو ہے نفع دینے والا کون ہے تو کہے گا اللہ، ضرر پہنچانے والا کون ہے تو کہے گا اللہ، اولاد دینے والا کون ہے تو کہے گا اللہ۔ یعنی اگر آپ سوال کریں گے تو ساری چیزوں میں وہ یہی کہے گا اللہ۔ پھر آپ اس سے پوچھئے کہ یہ کڑا دھاگا چھلا کیوں پہن رکھا ہے، یہ تعویذ کیوں پہن کے رکھا ہے، یہ گاڑی کے پیچھے جو ہے یہ جوتے کا تسمہ کیوں لٹکا کر کے رکھا ہے، پھر وہ کہتا ہے نہیں یہ تو بس ایسے ہی جو ہے ہمارا، میں شرک نہیں کرتا، میں تو بس ایسے ہی میں نے لٹکا لیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان جو ہے مطلب وہ کام کر رہا ہے شرک کا، لیکن وہ جہالت کی بنیاد پر، نادانی کی بنیاد پر اس کو شرک سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کا بنیادی علم سیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔